اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم ضرور دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے پہاڑ بھی کانپ اٹھتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے۔ ظاہر ہے اعجاز سے معجزے کا لفظ بنا ہے، جس کے لفظی معنی عاجز کر دینے کے ہیں، مگر اسلامی اصطلاح میں ہر وہ کام جو خلاف معمول ہو اور پیغمبر کے ذریعے اس طرح پیش ہو کہ انسانی طاقت اور صلاحیت بے بس ہو، اس کا کوئی مثال دینے سے قاصر ہو، اس کو دیکھتے ہی انسان سمجھ جائے کہ یہ کام قدرت خداوندی کا مظہر ہے۔ معجزات در حقیقت دلائل نبوت ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بعثت کے ساتھ معجزات دیے ہیں تاکہ قدرت خداوندی کی یہ نشانیاں دیکھ کر لوگ انبیاء کا مقام و مرتبہ جان سکیں۔ تاریخ ادیان عالم یعنی جو مذاہب ہیں دنیا کے اندر، ان کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے وہ اس زمانے کے انسانوں کے کمال فن کے مطابق، جبکہ وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان کمالات کو مان کرنے کے اور انہیں زیر کرنے کے لیے، انسانی غرور کو شکست دینے کے لیے اس طرح اپنے پیغمبر کے ذریعے ظاہر فرمائیں کہ غافل انسان، خدا سے دور انسان اپنی حقیقت کو جان سکے اور وہ مجبور ہو کر پیغمبر کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو سکے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دور سامری کہا جاتا تھا، جب جادو اپنے کمال پر پہنچ چکا تھا، اسی لیے اپنے معجزات کے ذریعے حضرت موسیٰ نے جادوگری کا طلسم توڑا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دور جالینوس کہا جاتا تھا، جس میں طباعت انتہائی عروج پر تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے گئے کہ لوگوں کا کمال فن شکست کھا گیا۔ اور جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا تو اس وقت عرب اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر کیا کرتے تھے اور زبان دانی میں اس درجہ کمال پر پہنچے ہوئے تھے کہ وہ دوسروں کو گونگا کہا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کمال فن کو شکست دینے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا، جسے سن کر عرب کے فصیح شعراء اور خطیب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے۔ اس لیے ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں قرآن جیسی جامع اور وسیع خزانہ علم و حکمت کے بارے میں یہ کہنا کہ کسی نے اس کلام ربانی کی خوبیوں کو پوری طرح سمجھ لیا ہے بالکل غلط ہے، بلکہ جب تک دنیا قائم ہے اس کلام ربانی کے بارے میں نئی خوبیاں اور انکشافات ہوتے رہیں گے، لیکن محققین اور جستجو کرنے والے اپنی سمجھ اور رسائی کے مطابق کچھ ایسے وجوہ متعین کیے ہیں جن سے قرآن کے اعجاز کا پہلو نمایاں اور واضح ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں